ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى في مقام آخر: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے عزیز بھائیوں، محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جان بھی عطا فرمائی اور ہمیں مال بھی عطا فرمایا۔ جان عطا فرمانے کے بعد اور مال کو عطا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں، جان اور مال، خود خرید لی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری جان اور تمہارا مال یہ میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب یہ نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے۔ ہماری جان اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی اور ہمارا مال بھی اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہوگا۔ اللہ نے دیا، اللہ ہی کی مرضی چلے گی۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مال اس کا میں مالک ہوں، کوئی مالک نہیں بن سکتا۔ عارضی دنیا ہے، چند لمحوں کے لیے یہ مال ملا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ انسان کو یہ جو مال ملا ہے یہ ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں انسان مالدار ہے، لکھ پتی ہے، اور ایسی ہوا چلتی ہے کہ اچانک کک پتی ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو یہ مال اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی لیتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال عطا فرمایا، اس میں ایک فریضہ متعین فرمایا کہ یہ مال اگر تم نے استعمال کرنا ہے اور یہ مال اتنی مقدار کو پہنچ رہا ہے کہ شریعت کا نصاب ایک مکمل ہوتا ہے، تو اس کی صورت میں تمہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ زکوٰۃ تم ادا کرو گے تو بقیہ مال تمہارے لیے حلال ہے، بقیہ مال کو تم استعمال کر لو۔ 2.5% اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا کہ یہ 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ شریعت نے مال کے لیے ایک نصاب متعین فرمایا، اور اس مال اس کے اندر جو ایک نصاب متعین فرمایا، جو نصاب مکمل ہوگا تو اس شخص کے اوپر سال کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ یہ نصاب کیا ہے؟ اس کے اندر ہمیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو زکوٰۃ کا فریضہ ہے، انتہائی اہم فریضہ ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر زکوٰۃ کے فریضے کے اندر کوتاہی کی جاتی ہے، غفلت برتی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر معاشرے کے اندر جو اس کے ثمرات ہونے چاہیے، جو اس کے اثرات ہونے چاہیے، وہ معاشرے میں نظر نہیں آتے۔ اگر زکوٰۃ کے فریضے کو صحیح طور پر خرچ کیا جائے اور زکوٰۃ کے فریضے کو صحیح طور پر سر انجام دیا جائے تو معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ شریعت اسلامی نے جو زکوٰۃ کا نظام نافذ فرمایا اور یہ بتدریج آگے بڑھا، حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا، حضرت ابوبکر کا زمانہ گزرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت جس وقت آیا، تو اس دور حکومت کے اندر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ اس کے رہنے والے جو افراد تھے، ان میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، زکوٰۃ لینے والا ہو۔ گویا کہ ہر آدمی زکوٰۃ کے نصاب کا مالک بن چکا تھا۔ یہ چیز کیوں ہوئی؟ یہ اس وجہ سے ہوئی کہ یہ جو زکوٰۃ کا فریضہ تھا، اللہ تعالیٰ نے جس انداز پر اس کو نافذ کرنے کا حکم دیا، انہوں نے اس کو نافذ کیا اور اس کے مطابق کام کیا، تو معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو گیا۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ بہت زیادہ خرچ کی جاتی ہے، مال بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود جو اس کے ثمرات ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ غربت دن بدن بڑھ رہی ہے، غربت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ کم ہوتا، اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف ہمارا ٹیکس کا نظام ہے، ٹیکس کے نظام کے اندر مال غریبوں سے لیا جاتا ہے، امیروں کو دیا جاتا ہے، تو ٹیکس کا نظام بھی رائج ہے، یہ قوم ٹیکس بھی ادا کرتی ہے، ساتھ میں زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہے، دونوں طرف سے خرچ ہو رہا ہے۔
لیکن اس کے فوائد نہیں ہو رہے۔ زکوٰۃ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا کہ امیروں سے لے کر غریبوں پر خرچ کرنا ہے۔ تو یہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے رائج کیا، نافذ کیا، اس نظام کو اگر ہم اپنی مملکت کے اندر ٹھیک انداز پر نافذ کر دیں تو ہمارے ملک سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، غربت ہمارے یہاں سے ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم عام طور پر زکوٰۃ سے ناواقفیت رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو سمجھتے نہیں، زکوٰۃ کو سمجھ کر کے ادا نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے پر جو اس کے اثرات ہونے چاہیے وہ اثرات ہمیں نظر نہیں آتے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا وہیں پر زکوٰۃ کے مصارف قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائے۔ پورے 8 مصرف ہیں جو زکوٰۃ کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز کو ادا کرو، لیکن نماز ادا کرو اس کا کیا طریقہ ہوگا، کتنی رکعتیں ہوں گی، قرآن میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ احادیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف، کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، ان مصارف کا قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تذکرہ فرمایا، اور کھول کھول کر اس کے اندر تمام کے تمام جو مستحقین ہیں ان کی فہرست کا تذکرہ فرمایا کہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دینی ہے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں دینی۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ تو اس کا جو نصاب ہے اس کے لیے ہمیں یہ چیزیں سمجھنی ہوگی۔ سب سے اہم چیز ہے سونا اور چاندی، یہ 2 چیزیں، سونا اور چاندی۔ انسان کے پاس اگر سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، اور اگر چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی ہونا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں اصل ہیں۔ اگر 7.5 تولہ سونے سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر 7.5 تولہ مکمل ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اس کا جو 2.5% اس کی مالیت کا بنے گا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور اسی طریقے پر چاندی اگر 52.5 تولہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اور اسی طریقے پر ہمارے ہاں نقد رقم، اور چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ یہ 4 چیزیں سمجھنے کی ہیں، سونا، چاندی، نقد رقم اور مال تجارت۔ نقد رقم جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم 52.5 تولہ چاندی کو خرید سکتے ہوں۔ نقد رقم اتنی ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے سے 52.5 تولہ چاندی کو خریدا جا سکتا ہو، تو اس نقد رقم کے اوپر بھی زکوٰۃ کا ادا کرنا کیا ہے، واجب ہو جائے گا۔ اور یہ نقد رقم وہ ہے کہ جو ضروریات اصلیہ سے زائد ہو۔ ضروریات اصلیہ کیا چیزیں ہیں کہ جو انسان کے کھانے پینے رہنے سہنے کے اندر جو مال خرچ ہوتا ہے اس سے اضافی ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ کھانے پینے رہنے سہنے کی جو چیزیں ہیں، یعنی پہننا، کھانا پینا اور رہائش، اس کے علاوہ اگر کوئی رقم بچ جاتی ہے، یہ بچی ہوئی رقم اگر اتنی ہے کہ اس کے ذریعے سے 52.5 تولہ چاندی کو خریدا جا سکتا ہے، تب زکوٰۃ ہے۔ اب جب یہ زکوٰۃ ہم پر لاگو ہو گئی تو شریعت نے یہ کہا کہ زکوٰۃ فوری ادا نہیں کرنی، بلکہ اس کے اوپر 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے حولان حول، 1 سال کا گزرنا۔ 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کا ادا کرنا کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ تو 1 سال گزرے گا تو اب اس پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ملکیت کے اندر جو بھی پیسہ ہے اس کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ صاحب نصاب ہو گئے تو آپ کی تاریخ متعین ہو گئی۔ آپ جب ایک مرتبہ صاحب نصاب ہو گئے تو آپ کی تاریخ متعین ہو گئی۔ اب جب سال گزرنے کے بعد یہ تاریخ آئے گی، اس تاریخ کو ہم جائزہ لے لیں گے کہ میری ملکیت کے اندر کتنا مال موجود ہے۔ جو مال موجود ہوگا اس مال کی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس کے اندر چاہے وہ مال ہمیں 1 دن پہلے کیوں نہ ملا ہو، بلکہ ہم حساب کرنے کے لیے بیٹھے 1 گھنٹہ پہلے بھی کوئی مال کیوں نہ آیا ہو، اس کی بھی ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے سال گزرنا۔ تو حولان حول ہونے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی۔ اسی طریقے پر سامان تجارت، کہ کوئی بھی چیز بیچنے کی نیت سے خریدی جائے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ کوئی بھی چیز بیچنے کی نیت سے خریدی جائے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کسی نے کوئی موٹر سائیکل خریدا، کسی نے کوئی گاڑی خریدی، کسی نے کوئی مکان خریدا، کسی نے پلاٹ خریدا، کسی نے فلیٹ خریدا، اس نیت سے خریدا کہ میں اس کو بیچوں گا، منافع حاصل کروں گا، تو اس چیز کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور اگر یہ چیز انسان اپنے استعمال کے لیے لیتا ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، گھر ہے، مکان ہے، پلاٹ ہے، فلیٹ ہے،
یہ اپنے استعمال کے لیے لیتا ہے کہ میں اس کے اندر رہائش اختیار کروں گا تو اس کے اندر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں جو بھی چیز بیچنے کی نیت سے خریدی جائے گی اس چیز کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. تو چار چیزیں اہم ہیں سمجھنے کے لیے، سونا ہو، چاندی ہو، نقد روپیہ اپنی ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، یا سامان تجارت ہو. اب اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ہم نے بعض اوقات کچھ پیسہ جمع کیا ہوتا ہے کسی مقصد کے لیے. عام طور پر لوگ اس کا معاملے میں پریشان ہوتے ہیں. مثلا ہم نے پیسہ جمع کیا، اس کے ذریعے سے ہم اپنی بچی کی شادی کریں گے. پیسہ جمع کیا، اس کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے؟ حج کریں گے. پیسہ جمع کر کے رکھا ہوا کیا کریں گے جی؟ اس سے ہم اپنا مکان خریدیں گے. اب یہ جو پیسہ ہم نے الگ کر کے رکھا ہوا ہے، اس پیسے کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. اگر یہ نصاب کے برابر ہو رہا ہے تو اس پیسے کے اوپر کیا ہوگا؟ زکوٰۃ ہوگی. اگرچہ ہم نے حج کرنے کے لیے رکھا ہے، یا بیٹیوں کی شادی کے لیے رکھا ہے، یا ہم نے مکان خریدنے کے لیے رکھا ہے، جب تک ہم خرید نہیں لیتے اس وقت تک یہ نقد روپیہ ہمارے پاس موجود ہے، تو اس نقد روپے کے اوپر کیا ہوگا؟ زکوٰۃ ہوگی. زکوٰۃ کا ادا کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہو جائے گا. تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. بعض اوقات ایک مسئلے کی بات اور سمجھ لیں کہ ہم نے کسی کو کچھ پیسے قرض دیے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ پیسے ہم نے قرض دیے ہوئے ہیں. اب اچانک ہمیں یہ خیال آتا ہے یار یہ واپس تو کر نہیں رہا، تو اب واپس نہیں کر رہا تو میں زکوٰۃ کی نیت کرتا ہوں، میری زکوٰۃ کی نیت سے میں نے پیسے اس کو معاف کر دیے. ایسا کرتے ہیں، سوچتے ہیں، عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے. تو یہاں پر مسئلے کی بات سمجھنے کی ہے، مسئلے کی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس طریقے پر زکوٰۃ کی نیت کرنے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کسی کو قرض دیا ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کی رقم جس وقت کسی کے حوالے کر رہے ہیں تو حوالے کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کا ہونا یہ ضروری ہے. اب جب آپ نے پیسے اس کو دیے تھے اس وقت آپ کی زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، تو بعد میں آپ اس کے اندر زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے، الا یہ کہ وہ آپ کو پیسے لا کر واپس کرے، آپ کے ہاتھ میں آئے، آپ زکوٰۃ کی نیت سے دوبارہ اس کو دے دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اگر وہ مستحق ہے. لیکن اگر اس نے لیے ہوئے اور آپ یہ چاہیں کہ زکوٰۃ کی نیت سے اس کو میں معاف کر دوں تو یہ ممکن نہیں ہے. اس طریقے پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور اسی طریقے پر تو جتنی بھی یہ چار چیزیں ہیں، ان چار چیزوں کا جائزہ ہم لے لیں. ہمارے پاس سونا ہے، یا چاندی ہے، یا نقد روپیہ ہے، یا سامان تجارت ہے. تو ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ہمارے پاس پائی جائے گی تو یہ اگر نصاب کے برابر ہوگی، یعنی نصاب کے برابر یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مالیت کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں گی تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. کوئی مشکل تو نہیں ہے اس میں؟ کوئی کنفیوژن آ رہی ہو کسی کے ذہن میں؟ کوئی مشکل مسئلہ ہو؟ بس تھوڑی سی دیر ہے، اس کے بعد آپ سب مفتی بن جائیں گے. زکوٰۃ کے مسئلے کے اندر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انتہائی آسان ہے، تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو زکوٰۃ کے مسائل کوئی پریشانی والے نہیں ہیں کہ آپ پریشان ہو کر کے گھومیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں اس کو ذہن کے اندر رکھ لیں گے تو زکوٰۃ ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ چیز ہو گئی. تو اب یہ رقم اگر ہم نے کسی نیک مقصد کے لیے رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ حج کے لیے رکھی ہو، چاہے بچی کی شادی کے لیے رکھی ہو، چاہے مکان خریدنے کے لیے رکھی ہو، چاہے کاروبار کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہو، یہ اضافی رقم ہے. ہمارے پاس زکوٰۃ کی جب تاریخ آئے گی تو یہ اگر نصاب کے برابر ہوگی تو اس کی زکوٰۃ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے. اور زکوٰۃ کی ادائیگی 2.5% ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے، 100 روپے میں 2.5 روپے، یعنی 40واں حصہ یہ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. یہ مال تو سارا اللہ تعالیٰ کا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ 97.5% تم استعمال کرو اور 2.5% میرے راستے میں خرچ کر دو. اب یہ خرچ کہاں کہاں پر کر سکتے ہیں، اس کی تفصیل بھی خود شریعت نے، قرآن کریم نے خود ذکر فرمائی. اور اس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ انہی مصارف کے اوپر اس زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کیا جا سکتا ہے. ہمارے ذہن کے اندر مختلف قسم کی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، حالانکہ وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کھول کر ایک ایک مصرف کا تذکرہ فرمایا. ان مصارف میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 مصرف ہیں. 8 مصارف کے اوپر اپنی زکوٰۃ کی رقم ہم خرچ کر سکتے ہیں. 9واں مصرف اس کے اندر نہیں آ سکتا. یہ 8 ہی مصارف ہیں اور قیامت تک 8 ہی رہیں گے. انہی مصارف کے اوپر ہم زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ مصارف پر زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی. تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین.
فقیر اور مسکین، فقیر ہو اور مسکین ہو۔ فقیر کہا جاتا ہے اس آدمی کو کہ جس کے پاس اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا ایک دن کا خرچ موجود ہو، ضرورت پوری کرنے کا ایک دن کا خرچ موجود ہو، یہ کیا کہلاتا ہے؟ فقیر۔ قوت یومہ، ایک دن کی ضرورت پورا کرنے کے لیے جس کے پاس اخراجات موجود ہوں وہ کیا ہے؟ فقیر۔ اور جس کے پاس ایک دن کا خرچ بھی موجود نہ ہو وہ مسکین ہے۔ تو فقیر اور مسکین، عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جو فقیر پائے جاتے ہیں یہ فقیر اس اصطلاح کے اندر نہیں آتے۔ یہ ہمارے ہاں جتنے بھی چلنے پھرنے والے، گھومنے پھرنے والے فقراء بن کر گھومتے ہیں، اس کو ہماری اردو کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے گداگر، مانگنے والے۔ پیشہ ور گداگر جو ہوتے ہیں یہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے، یہ بات اچھے سے سمجھنے کی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ جو دن آتے ہیں، رجب کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، تو ان دنوں کے اندر فقیروں کی بہتات ہو جاتی ہے، اچانک فقیر نکل آتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ خرچ کرنے کا لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے۔ اب ایسے موقع پر وہ مانگتے ہوئے گھومتے ہیں اور بڑی بڑی دہاڑیاں لگاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک کاروبار ہے، اس کے پیچھے بڑے بڑے مالداروں کا سرمایہ لگتا ہے۔ اس کے پیچھے تحقیقات کے اندر بعض اوقات باتیں آئیں کہ باقاعدہ ہمارے وزیر اس کام کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ ایک پورا گروہ سعودیہ کے اندر کچھ عرصہ پہلے پکڑا گیا فقیروں کا، تو جب اس کی تحقیقات ہوئی پتہ چلا ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے وزیر ہیں، ان کے نام آ رہے تھے کہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ باقاعدہ طور پر ایک منظم قسم کا گروہ ہے کہ جو مانگنے کے اندر لگا ہوا ہے، اور حقیقت کے اندر یہ مستحق نہیں ہوتے۔ ایک ایک فقیر ایک ایک دن کے اندر 15 20 ہزار کی دہاڑی لگاتا ہے، اور ان کی مالیت کو اگر دیکھا جائے تو کروڑوں کی جائیداد، لاکھوں کی جائیداد انہوں نے بنائی ہوتی ہے۔ تو یہ کسی بھی اعتبار سے مستحق زکوٰۃ نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے لوگوں کو جو مانگنے کے عادی ہو جائیں، اپنا ہاتھ پھیلانے کے عادی ہو جائیں، گداگر بن جائیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دینا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم بالکل نہیں دینا چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو پیشہ گر گداگر ہیں، فقیر ہیں، مانگنے کے عادی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح پیش کیے جائیں گے کہ ان کے چہروں سے گوشت کو نوچ لیا جائے گا، ان کے چہروں سے گوشت کو نوچا ہوا ہوگا۔ اس حالت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ فقیر اور مسکین وہ ہیں کہ جو حقیقتاً فقیر اور مسکین ہوں۔ یہ عام طور پر پیشہ ور گداگر اس کے اندر داخل اور شامل نہیں ہے۔ اچھا، ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی مسکین، وہ بیوہ ہو یا یتیم ہو، یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ان مصارف کے اندر کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نہ کسی بیوہ کا تذکرہ فرمایا، نہ یتیم کا تذکرہ فرمایا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بعض بیوائیں مالدار ہوں گی تو وہ زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہوں گی، بیوہ ہو مستحق زکوٰۃ ہو تو اس کو مسکین ہونے کی وجہ سے یا فقیر ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ لیکن بیوہ ہو زکوٰۃ کی مستحق ہو، یہ نہیں ہے۔ بیوہ ہو، اس کے پاس اپنا نصاب مکمل نہ ہو زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کی مستحق بن رہی ہے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے پر یتیم بھی ہے کہ یتیم بھی اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، ہر یتیم کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ ہمارے ہاں عام طور پر غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس غلط فہمی کو ہمیں دور کر لینا چاہیے۔ تو دو مصرف ہو گئے، فقیر اور مسکین، اور تیسری چیز والعاملین علیہا۔ عاملین کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح کے اندر بیت المال جو شریعت نے بنایا، اس بیت المال کے اندر کچھ افراد متعین کیے جاتے ہیں کہ جو لوگوں سے زکوٰۃ کے اموال کو جمع کر کے لاتے ہیں، یہ عامل کہلاتے ہیں۔ یہ عامل، ان کا کام ہوتا ہے زکوٰۃ کے اموال کو جمع کر کے بیت المال میں لا کر کے جمع کرانا۔ تو ان لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ یا اجرت دی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا، اور یہ جو بیت المال ہے، یہ بیت المال حکومت، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی حکومت ہوگی تو بیت المال قائم ہوگا، اور بیت المال قائم ہوگا تو اس کے اندر جو کام کرنے والے ہوں گے وہ عامل کہلائیں گے۔ اس وقت یہ چیز مفقود ہے ہماری روئے زمین پر، کہیں پر بھی اسلامی حکومت قائم نہیں کہ جہاں پر بیت المال کا نظام ہو، تو اس لیے یہ چیز موجود نہیں ہے۔ بعض اوقات اس چیز کا وہ سہارا لے کر کے اپنے آپ کو مستحق زکوٰۃ بنا بیٹھتے ہیں کہ جی میں تو متولی مدرسہ ہوں،
میں بھی عامل ہوں، میں زکوٰۃ کا رقم جمع کرتا ہوں، تو یہ محتمم ہو یا اس کا متولی ہو، یہ عامل کی اصطلاح کے اندر شامل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک عامل ہمارے ہاں عام طور پر پایا جاتا ہے، جو ہم عامل کا لفظ جیسے ہی کہتے ہیں تو ہمارے ذہنوں کے اندر وہ ابھر آتا ہے، عامل وہ جو دم درود کرتا ہے، تعویذات دیتا ہے۔ تو اس عامل کا بھی اس عامل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم سمجھے یہ عامل ہے، اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دیں، تو یہ اس چیز کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو صدقہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے لوگ کہ جن کے دلوں کو نرم کرنا ہو، نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے، اسلام کے اندر آئے اور نئے نئے اسلام کے اندر آگے، اب ان کے دلوں کو نرم کرنا ہے، تو دلوں کو نرم کرنے کے لیے ان کی زکوٰۃ کی رقم سے مدد کی جا سکتی ہے، یہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یہ بھی ایک مصرف ہے۔ تو عاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، رقاب کہا جاتا ہے غلام کو آزاد کرنا۔ ایک دور تھا جس وقت اسلام آیا تو اس وقت زکوٰۃ، یہ غلامی کا کلچر تھا، ہر طرف غلام پائے جاتے تھے۔ اسلام نے اسی نظام زکوٰۃ سے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے مصرف بنایا اور کثرت کے ساتھ غلاموں کو آزاد کیا گیا۔ آج روئے زمین پر کہیں کوئی غلام نہیں پایا جاتا۔ یہ اسلام کی اسی زکوٰۃ کے نظام کی برکات ہیں کہ اس طریقے پر ترغیب دی گئی کہ غلام کو آزاد کرو گے جنت کے مستحق بن جاؤ گے، تم سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کی کوتاہی ہے کہ تم غلام کو خرید کے آزاد کر دو تو تمہارا یہ گناہ اور یہ غلطی معاف ہو جائے گی۔ تو اس طریقے پر ترغیب دی گئی، اور اسی طریقے پر یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی غلام ہو، اور غلام میں ایک مکاتب غلام کہلاتا ہے، اور مکاتب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا آقا اس کو یہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا مال دے دو اور آزاد ہو جاؤ، تو اب اس کو یہ جو مال چاہیے تو زکوٰۃ کی رقم سے یہ مال دے کر اس کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ آج کے دور کے اندر غلامی کا رواج چونکہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہماری جیلوں کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو جیلوں کے اندر صرف بے گناہ اپنی جیل کاٹ رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بے گناہ ہیں لیکن جیل کے اندر سڑ رہے ہیں۔ تو اب ایسی صورت کے اندر یہی الرقاب کی جو اصطلاح ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس قیدی کو زکوٰۃ کی رقم سے رہائی دلا دینا پھر رقاب کے اندر شامل ہے، تو اس کو آزاد کروا سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے۔ اور اسی طریقے پر انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین، غارم کہا جاتا ہے ایسے شخص کو کہ جو قرض کے بوجھ تلے دب چکا ہو، قرض کے بوجھ تلے دب چکا ہو، اب اس کو قرض سے خلاصی دلانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اور آخری مصرف فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ گئی، دین کی دعوت و تبلیغ کے جتنے طریقے ہیں تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی، جہاد کے لیے، تبلیغ کے لیے، اسی طریقے پر مدارس کے لیے، مدارس میں جو پڑھنے والے طلبہ کرام ہیں ان کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کے اندر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہم جب زکوٰۃ جس کو ادا کر رہے ہیں اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر ہم مالک نہیں بنائیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ہمیں یہ بتلایا کہ یہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے مسجد کی تعمیر پر نہیں لگ سکتی، زکوٰۃ کی رقم مسجد کی عمارت کی تعمیر پر نہیں لگ سکتی، زکوٰۃ کی رقم ہسپتال کی عمارت کی تعمیر میں نہیں لگ سکتی، زکوٰۃ کی رقم اسکول یا کالج کی تعمیر پر نہیں لگ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کوئی مالک نہیں ہے۔ یہ افادہ عام کے لیے، عام تمام لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو جب تمام لوگ استعمال کر رہے ہیں یہاں پر مالک نہیں پایا جا رہا، اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے اندر بھی غریب کا فائدہ ہے کہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے اندر زکوٰۃ کی رقم خرچ کر دیں، ایسا نہ ہو۔ اس کی روک تھام کے لیے شریعت نے کہا کہ کسی شخص کو مالک بنا کر زکوٰۃ کی رقم دو گے تو تمہاری زکوٰۃ ادا ہوگی، تو مالک بنا کر کے زکوٰۃ کی رقم دینا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ہم جس کو بھی زکوٰۃ دیں اس سے اس کے عوض کوئی معاوضہ نہ لینا، کہ ہم نے کسی کو زکوٰۃ کی رقم دی، یار میرا فلاں کام کر دینا،
اب اس کو زکوٰۃ کی رقم سے اجرت دے دی تو یہ اجرت زکوٰۃ کی رقم ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ اس سے ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ تم اس کے اگر کسی شخص کو زکوٰۃ دے رہے ہو تو اس سے دعا کی توقع بھی مت رکھو، چاہے کہ اس کو کہو کہ میرے لیے دعا کرنا، جس کو زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہو اس سے دعا کا مطالبہ بھی مت کرنا، توقع اپنے دل کے اندر پیدا نہ کرنا۔ ہاں وہ اپنے طور پر دعا دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے امید نہ رکھنا، کیونکہ اگر تم نے اس سے امید رکھی یا اس سے کہا تو یہ ایسا ہو جائے گا گویا تم نے اس سے اپنا معاوضہ لے لیا ہے۔ تو اتنی باریکی ہے اس چیز کے اندر، تو اس کا خیال رکھ کے اگر ہم زکوٰۃ کو ادا کریں گے، اور اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جو اپنے اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، ان سے ابتدا کرے۔ آج ہمارا بڑا المیہ ہے کہ ہم زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں دور دور جا کر، اور ہمارے قریب کے اندر مستحق بیٹھا ہوا ایسے ہی وہ بیچارہ ایسے ہی رہ جاتا ہے۔ ہمارا بھائی ہے، اس کے حالات کمزور ہیں، زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ دو رشتے ایسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس میں ایک تو ولادت کا رشتہ ہے، یعنی باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو، اسی طریقے پر بیٹی ماں کو، ماں بیٹی کو، یہ والدین اولاد آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ اوپر تک چلے جائیں گے تو دادا پردادا، اور نیچے کی طرف آئیں گے تو بیٹا پوتا، یہ تمام اس کے اندر شامل ہیں۔ ایک رشتہ ولادت کا رشتہ ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اسی طریقے پر ایک رشتہ زواج کا رشتہ ہے، نکاح کا رشتہ ہے، یعنی میاں بیوی یہ آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں تمام رشتوں کے اندر ایک دوسرے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مشکل تو نہیں ہے یہ، یا اس کے اندر کوئی ابہام تو نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو؟ تو بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی اپنے ماموں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی اپنے چچا کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی اپنی پھوپھی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ یہ تمام رشتوں کے اندر زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اور ہمیں پہل اسی جگہ سے کرنی چاہیے کہ ہمارا جو قرابت دار ہے وہ پہلا مستحق ہے، اور اگر ہم وہاں پر زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کریں گے تو اس کے نتیجے میں دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو صلہ رحمی کا کہ ہم نے اپنے رشتے کو نبھایا ہے، اور دوسرا زکوٰۃ کے ادا کرنے کا۔ تو پہل کہاں سے کرنی ہے؟ اپنے گھر سے کرنی ہے، اپنے قرابت داروں سے کرنی ہے، وہاں سے وہاں۔ اسی طریقے پر ہمارے قریب کے اندر اگر کوئی مدرسہ قائم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم اگر کہیں اور ہمارے قریب کے اندر خرچ کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو ہم اپنے قریبی مدرسے کے اوپر خرچ کریں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنے قریبی مدرسے کے اوپر زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کرتے، دور علاقوں کے اندر جا کر کے زکوٰۃ کی رقم خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا سب سے پہلا مستحق آپ کا قرابت دار ہے، آپ کے جو قریب رہتا ہے۔ اور اسی طریقے پر ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر ایک اصطلاح کہلاتی ہے سید ہونا۔ سید کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، سید کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ سید وہ کہلاتا ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہو۔ اس کو اور آسان کر لیں، سید وہ کہلاتا ہے جو بنو ہاشم میں سے ہو۔ ہمارے ہاں عام طور پر سید اور شاہ بہت عام ہے، اور ان سے پوچھیں بھائی تم کیسے سید ہو تو دوسرا آدمی گواہی دیتا ہے کہ میں نے اس کو سید بنتے ہوئے دیکھا ہے، ہاں جی یہ سید ہے، یہ شاہ ہے۔ تو یہ سید اور شاہ یہ اس اصطلاح کے اندر شامل نہیں ہوتے جو شریعت نے سید کی اصطلاح بنائی ہے۔ سید کے اندر آل ہاشم، جو واقعی آل ہاشم ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد نرینہ زندہ باقی نہیں رہی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ نرینہ اولاد آپ کی باقی نہیں رہی۔ اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نرینہ اولاد باقی نہیں رہی تو پھر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کی اولاد یہ سید کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کون لوگ ہیں؟ ان میں سے آپ نام سمجھ لیں، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت حارث۔ میں نے کتنے نام بتائے؟ 5 نام بتائے میں نے۔ یہ 5 لوگوں کی جو اولاد ہے یہ سید کہلاتی ہے۔ دوبارہ بتا دوں؟ ہاں جی دوبارہ بتا دوں۔ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت حارث، یہ 5 لوگ ہیں۔ ان 5 لوگوں کی جو اولاد ہوگی یہ سید کہلائے گی۔ اگر حقیقی معنی میں ان کی اولاد میں سے تو وہ سید ہے، اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، باقی عطیات دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ سید کی تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو بھی اپنے سامنے
مد نظر رکھنا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر ہر ایک سید قریشی اور کوئی قصائی ہوگا وہ قریشی بن کے بیٹھا ہوگا کہ میں بھی قریشی ہوں, تو قصائی کو قریشی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں. تو یہ اس طریقے پر نہیں, بلکہ جو حقیقتاً سید ہو تو اس آدمی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی, اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. تو اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے. کوئی ایسی بات ہو جو ذہن کے اندر پیدا ہو رہی ہو کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. ہاں رمضان قریب آتے ہی کراچی کے چوراہوں پر اور میڈیا میں اکثر اسپتالوں کے حوالے سے زکوٰۃ اور خیرات کے بینر لگ جاتے ہیں اور میڈیا میں یہ تو ہم نے بیچ میں وضاحت کر دی ہے کہ ایسے جو بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں نا ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دینا چاہیے. یہ جو بڑے بڑے رفائی ادارے ہیں نا یہ کیا کرتے ہیں, یہ بات میری سمجھ لیں, میں کوئی ان اداروں کا مخالف نہیں ہوں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہم سے زکوٰۃ کی رقم لے کر اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر لیتے ہیں, اور پھر اس پیسے پر جو سود ملتا ہے اس سود کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں لوگوں کی. اب کیا ہے کہ ہمارا جو زکوٰۃ کی رقم تھی وہ اکاؤنٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے, وہ خرچ ہی نہیں ہو رہی. یہ جب تک غریب کے پاس جا کر خرچ نہیں ہوگی ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو یہ ادارے عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ اس کو سودی اکاؤنٹ میں جمع کرتے ہیں اور اصل رقم وہیں پر رکھی رہتی ہے, اس کا جو سود ملتا ہے اس سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں. اور اسی طریقے پر وہ اس چیز کی پرہیز بھی نہیں کرتے, وہ اس کو تعمیرات پر بھی زکوٰۃ کی رقم لگا دیتے ہیں. تو اگر ہماری رقم تعمیرات پر لگ رہی ہے یا اسی طریقے پر وہ خرچ ہی نہیں ہو رہی تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی لیے میں نے آپ کو وضاحت سے کہا, میں نے یہ نہیں کہا کہ ہرمین مدرسے میں اپنی زکوٰۃ جمع کراؤ, میں نے آپ سے مطالبہ نہیں کیا, نہ میں کرتا ہوں. میں نے اس لیے آپ کو یہ کھول کر کے وضاحت کے ساتھ اتنے سارے مصارف بتائے کہ آپ اپنے آپ سے پہل کریں, اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کی مدد کریں, اپنے قریبی لوگوں کو آپ جو مستحق ہیں ان کے اوپر اپنی زکوٰۃ کی رقم خرچ کریں, اپنے ہاتھوں سے خرچ کریں, کسی کو لے جا کر دے نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا آتوا الزکاۃ, زکوٰۃ کو ادا کرو. اچھا آپ کا ایکسٹرا مکان ہے, اب اس کا کرائے میں سے زکوٰۃ دینا ہے یا مکان کی قیمت لگا کے دینا؟ لیکن انہوں نے سوال یہ کیا کہ ایکسٹرا مکان رکھا, ایک مکان میں رہائش ہے, دوسرا مکان بھی رکھا ہوا ہے. بیچنا نہیں ہے, اس کو کرائے پہ رکھا. ہاں میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. تو یہ جو ایک سے زائد مکان رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر نیت کا اعتبار ہے. دیکھیں اگر نیت ہے اس کو بیچنے کی تو زکوٰۃ اس کی مالیت کے اوپر ہے. اگر بیچنے کی نیت نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ میں اس سے کرایہ حاصل کروں گا یا میں خود اس کے اندر کبھی رہائش اختیار کر لوں گا, تو بیچنے کی نیت نہیں ہے. اب ایسی صورت کے اندر جو اس سے آمدن آ رہی ہے اس آمدن میں سے جو آپ کے پاس بچ جاتا ہے, ضروریات اصلیہ سے جو بچ جاتا ہے, وہ اگر نصاب کے برابر ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی بات؟ دیکھیں ایسا سامان جو ہمارے استعمال میں بالکل نہیں آ رہا, لمبے عرصے تک رکھا ہوا بالکل استعمال میں نہیں آ رہا, تو یہ بھی بطور مال تجارت کے ہمارے نصاب کے اندر شامل ہوگا. ایسا سامان کہ جو ہمارے استعمال میں گھر کی ضرورت کا سامان ہے لیکن استعمال میں نہیں آ رہا, ایک لمبے عرصے تک استعمال نہیں ہو رہا, تو اس کی زکوٰۃ ہمیں ہر سال ادا کرنی ہے. اس کی جو بھی مالیت بنے گی اس کی بقدر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. پلاٹ دیکھیں اگر بیچنے کی نیت سے ہے تو زکوٰۃ ہے, اگر بیچنے کی نیت سے نہیں ہے, پڑا رہے, چاہے 10 پلاٹ پڑے ہوں, اپنی رہائش کے لیے رکھے ہیں انسان نے, اپنی ضرورت کے لیے رکھے ہوئے بس, تو ایسی صورت کے اندر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر بیچنے کی نیت سے تو زکوٰۃ ہے. باپ بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ یہ تو بھی وضاحت سے بات ہوئی. بیٹی کا نہیں کہا نا, بیٹی ہے نا, بہن پھوپھی ان کا وہ ان کو دے سکتے ہیں. دیکھیں ولادت والدین اور اولاد یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. بس والدین کے اندر بیٹا بیٹی, ماں بیٹا اور باپ بیٹی یہ سب شامل ہو جاتے ہیں. اور کوئی سوال؟ ہاں جی, زکوٰۃ مشکل تو نہیں ہے نا, ابھی آپ مفتی بن گئے ہو, لیکن یاد رکھو فتویٰ نہیں دینا باہر جا کے, ٹھیک ہے, اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دینا. پھر بھی انشاءاللہ سب مل کے دعا کریں گے, ہو جائے گی مکمل انشاءاللہ. ہماری دعاؤں میں کمی ہے.
لیکن دیکھیں کام بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. ہمارے پاس 4 تھے، 5 پلاٹ ہو گئے، اب 8 ہو گئے. ہاں اور ہو جائے گا انشاءاللہ. جہاں یہ پلاٹ مل گئے آگے انشاءاللہ تعمیر بھی ہو جائے گی، فکر نہ کریں. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے بنانا ہے، یہ میں نے آپ نے نہیں بنانا. ہاں یہ اللہ نے بنانا ہے، وہ بنائے گا انشاءاللہ. تو بس تھوڑا اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. اور کوئی؟ بس جی، اور کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہے؟ کوئی سوال ذہن میں نہیں آ رہا. بس پھر آپ پکے مفتی بن گئے ابھی. ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ کو توجہ سے ادا کرنا ہے. ہم نے معاشرے کے اندر کردار ادا کرنا ہے، معاشرے کا اچھا فرد بننا ہے، تو ہم نے ادا کرنا ہے. اس کے اندر ادائیگی کے اندر بعض اوقات نا ہمارا دل بڑا وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کیسے خرچ کروں اس کو خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں. یہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں یہ ہمیں واپس مل رہا ہے. 10 اس دنیا میں ملیں گے، 70 آخرت میں ملیں گے. تو یہ اس یقین کے ساتھ خرچ کریں گے. تو اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جو مستقل زکوٰۃ کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، ہر سال اس کی زکوٰۃ بڑھتی رہتی ہے. ایک سال اس نے 10,000 دیے تو اگلے سال وہ 15,000 دے رہا ہوتا ہے. تو بڑھ رہی ہوتی ہے، اس کی زکوٰۃ بڑھ رہی ہے تو یہ رقم بڑھ رہی ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہا ہے ہمیں واپس بھی دے رہا ہے، بڑھا کے دے رہا ہے، کم نہیں دے رہا. ہاں مال بھی صاف ہو رہا ہے، مال کے اندر برکت بھی آ رہی ہے. تو اس کے اندر خوش دلی کے ساتھ ہمیں خرچ کرنا چاہیے. ہاں اس کے اندر پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی بس جی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.